اللہ کی یاد سے تغافل اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں یا اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 37 اور 36، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ اس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، یعنی تغافل اختیار کرے۔ اور رحمان کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ رحمان کے ذکر سے مراد ہے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی ذکر ہے، برے کاموں سے بچ کے رہنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی ذکر ہے۔ یعنی اسلام کی جملہ تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، تغافل اختیار کرے، اگنور کرے، نہ سنے اللہ کی باتیں، نہ سنے اللہ کی باتیں، نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، قرآن کو نہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نقیض لہو شیطانًا فہو لہو قرین، تو ہم اس پر ایک شیطان ساتھی مسلط کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں کہ جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہاں شیطان سے مراد کیا ہے؟ شیطان سے مراد ہے کہ اس کے دوست جو ہوتے ہیں وہ شیطان صفت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طبعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دوست نہیں بناؤ گے، آپ اللہ کا ذکر نہیں سنو گے، تو نیچرلی پھر آپ ان لوگوں کو سنو گے جو اس کے برعکس ہیں، اس کے اپوزٹ ہیں، یعنی برے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو برے کام کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، جن کی تھاٹس نیگیٹو ہوتی ہیں، برے خیالات کے لوگ، بری باتیں کرنے والے لوگ۔ تو یہ نیچرلی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے تغافل اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھی ایسے بن جاتے ہیں، ایک ساتھی بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو شیطان ساتھی ہوتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ، وہ ان کو سیدھے رستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں۔ کیا فرمایا؟ انہم مہتدون، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتا ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے تغافل اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جو اس کو سیدھے رستے سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پر ہیں۔